وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے نہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم مشاقان رسول سبحان اللہ، غلامان اصحاب رسول سبحان اللہ، اور وابستگان دامان آل رسول اللہ سبحان اللہ۔ گرامی مرتبت جملہ حاضرین محفل، معزز صوفیاء کرام، خلفاء اعظام، برادران طریقت، بالخصوص رونق محفل سبحان اللہ، شہزادہ امام ربانی سبحان اللہ، قیوم زمانی سبحان اللہ، حضرت مجدد الفسانی اللہ حضرت پیر سائیں محمد ایوب جان سرحدی صاحب اللہ سبحان اور خصوصاً بالخصوص صدر بزم عاشقاں اللہ، اللہ رونق بزم عاشقاں سبحان اللہ، اللہ وارث فیضان زری زربخت اللہ، اللہ عکس جمال قیوم پنجم خواجہ محمد معصوم اللہ، اللہ جانشین و جگر گوشہ بلال موروی خواجہ محمد علی سبحان اللہ، اللہ اللہ محبوب ملت، محبوب المشائخ اللہ حضرت الحاج خواجہ پیر محبوب الہی نصیر سبحان اللہ، سبحان اللہ سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ آبادی علی شریف کے روڈ، میں آپ سب احباب کی خدمت میں سلام محبت بھی پیش کرتا ہوں اور اس سونے عرس کی خوبصورت تقریب کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ عرس کیوں نہ سونا ہو، جب بھی کوئی بارات تیار ہوتی ہے دولہا تیاری سے پہلے اپنے بزرگوں کے حضور حاضر ہوتا ہے، ان سے تھپکی لیتا ہے، ان سے سیرہ بندی کرواتا ہے، وہ دعا دیتے ہیں۔ اس دعا کے بعد جو بارات تیار ہوتی ہے نا، وہ قابل دید بھی ہوتی ہے اور قابل فخر بھی ہوتی ہے اور قابل نظارہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ اور جس دولہے کی سیرہ بندی اس کے بزرگ کریں، اس کے مشائخ کریں، اس کے اکابر کریں، پھر اس دولہے کے مقدر لا ریب بھی ہوتے ہیں اور بے عیب بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ یہ بارات تیار عرس کا معنی شادی ہے۔ یہ بارات تیار ہونے سے قبل ایک دن حضرت محبوب ملت اللہ اپنے پیر خانے دربار عالیہ موری شریف حاضری دے کے آئے، وہاں سے منظوری کروا کے آئے، دعا لے کے آئے، تھپکی لے کے آئے، اللہ تے سائیاں دے ہاتھ کاٹتے ہون تے پھر کی ہوتا ہے، پھر موجاں ہی موجاں۔ اللہ اللہ کہ اپنے ساقی سے پیو غیر سے مانگو تو حرام، اپنے ساقی سے پیو غیر سے مانگو تو حرام۔ اللہ بھائی نتنے میں کدھر ڈھونڈوں میں وہ میں خار نہیں۔
اپنے ساقی سے پیو، غیر سے معلوم تو حرام، نت نئے میں کدے ڈھونڈوں میں وہ میں خار نہیں۔ تے کل میرے کمرے تشریف لے آئے نا تے دو گلاں موری ہیریاں دے اکھاں چھم چھم برسن، اشکاں دی جھڑی لگ گئی تے میں آکھیا ساقیا تیری صحبت دیرینہ جو یاد آتی ہے، یہ آنکھیں کیوں برستی ہیں، یہ آنسو کیوں روا ہوتے ہیں؟ ساقیا تیری صحبت دیرینہ جو یاد آتی ہے، چشم تر صورت پیمانہ چھلک جاتی ہے۔ اپنے مالکوں سے تھپکی لے کے آئے، اپنے مالکوں سے دعا لے کے آئے، اے بڑی بہار دیکھ کے میں بھی انہاں طرح بیمار آدمی نہ تھکیا ہوا بھی یہاں پر دل باغ باغ ہو گیا۔ میں تقریر کوئی نہیں کرنی، بس ایک دو گلاں کر کے جڑی آیا کریمہ تلاوت کیتی بس کر کے میں گل مکان لگا۔ میں احساس ہے کہ اسی نماز ظہر بھی ادا کرنی، پھر لنگر شریف بھی اور اجازت بھی ہونی سارے دی، میں نے نہیں ہونی باقی سارے نو تے وقت کے لیے میں نے احساس ہے بس ایک دو گزارشات کر کے میں اپنے موضوع کے مطابق گل سمیٹن لگا۔ میں عرض کی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رب نے فرمایا میرے محبوب کا اسوہ ہی اسوہ حسنہ ہے، میرے محبوب کا اسوہ ہی اسوہ حسنہ ہے۔ میں نے محبوب پاک صدر الاولاد تاج کائنات فخر موجودات رحمت دو جہاں عالیہ بے قسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کا مشاہدہ کیا۔ میں نے مختلف موضوعات کو چنا جس میں سے ایک میرا موضوع سخن آج میرے حضور کا صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اسوہ میں سے جو حسنہ ہے جس کو اللہ نے حسنہ کہا وہ ایک میرے کریم کا صبر ہے۔ میرے کریم نے صبر کیسے کیا اور پھر میرے کریم کے صبر کا میرے رب نے میرے کریم کو صلہ کیسے عطا کیا۔ اور میرا یہ موضوع حسب حال خواجہ صاحب سے بھی ہے۔ یہ حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہے، صبر والی سنت پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے، لوگوں کو بتوں سے دور کرنے کے لیے، خدا والا بنانے کے لیے کسی کو خط لکھ رہے ہیں، کئی خود جا رہے ہیں، کئی اپنے غلاموں کو بھیج رہے ہیں، پیغام حق عام ہو، لوگ خدا کی طرف لوٹ آئیں، لات و منات و عزا کو چھوڑ دیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ ایک دن اسی سفر میں، اسی دعوت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں دعوت حق دی، دعوت خیر دی، دعوت دین الہی دی، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا۔ طائف والوں نے دعوت کو قبول کرنے کی بجائے جواب میں پتھر مارے، جواب میں گالیاں دی، راہوں میں کانٹے بچھائے، ستم ڈھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے لہو بہا اور آپ کے جوڑے مبارک میں آیا۔ حضور کمزوری محسوس کر کے زمین پہ تشریف فرما ہو گئے۔ طائف کے لوٹوں نے آپ کی مبارک بغلوں سے پکڑ کے رسول اللہ کو اٹھایا اور کہا چلیں۔ رسول اللہ چلے، انہوں نے پیچھے سے پھر پتھر برسائے۔ رسول اللہ پھر اٹھا ہو کے زمین پہ تشریف فرما ہو گئے۔ ان لوٹوں نے پھر آپ کو مبارک بغلوں سے پکڑا، کہا اٹھو چلو۔ رسول اللہ پھر چلے، انہوں نے پیچھے سے پھر پتھر مارے، یہاں تک کہ میرے کریم آقا کے جوڑے آپ کے لہو سے بھر گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرشتے آ گئے۔ یارانے طریقت سنیے، غور سے سنیے، توجہ سے سنیے۔ فرشتے آ گئے، آن کے آخر لگے اے اللہ کے رسول کس چیز کا انتظار ہے، کس بات کا انتظار ہے، کس چیز کی دیر ہے؟ انبیاء کا
قومیں انکار کرتی تھی، انبیاء پر دعا کر دیا کرتے تھے، وہ قوموں پہ عذاب آتے، وہ قومیں نیست و نابود ہو جاتی۔ اے اللہ کے رسول، آپ اتنے ستم سہ رہے ہیں، اتنی ظلم سہ رہے ہیں، کیوں نہیں ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ پر دعا تو کیجئے، ہم ان طائف والوں کو ان پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا نہ فرشتوں، یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھنے والے ہیں، یہ ہاتھ رحمتوں والے ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ سخاوت والے ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ عطا کے لیے عطا والے ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ دعا والے ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ کرم والے ہاتھ ہیں، یہ دعاؤں کے لیے نہیں اٹھتے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی اولادوں میں سے ہدایت والے پیدا کر دے۔ یہ کیا تھا کہ میرے حضور کا صبر تھا، یہ میرے حضور کا صبر تھا۔ اب امام اعظم امام ابو حنیفہ غور طلب کیا ہے؟ امام اعظم کے والد گرامی انتقال کر، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے والد گرامی انتقال کر گئے۔ 3 دن امام اعظم تعزیت کے لیے بیٹھے رہے حجرہ میں۔ 3 دن بعد جب دعائے سوئم ہوئی، آپ باہر نکلے، ایک چوک تھا، آپ کے شاگرد ساتھ، عقیدت مند ساتھ، غلام ساتھ، میرے اشاروں کو سمجھنا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میری بات کی طرف توجہ دینا سمجھو۔ امام اعظم کے شاگرد ساتھ، عقیدت مند ساتھ، مرید ساتھ، سنگی ساتھ، دوست ساتھ، اور ساتھ سامنے ایک ایسا شخص تھا جو آپ سے حسد کرتا تھا، وہ جو آپ سے بغض رکھتا تھا، جو وہ آپ کی ذلت کو پسند کرتا تھا۔ اس نے آپ کی بےزتی کرنے کے لیے نہ آپ کے صبر کو آزمانے کے لیے کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے تیرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ غور کرنا، امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے ہاں میرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ کہنے لگے تیری ماں بیوہ ہو گئی ہے؟ کہنے لگے ہاں میری ماں بیوہ ہو گئی ہے۔ اب 3 دن ہو گئے باپ کو مرے۔ وہ شخص کہتے ہیں ابو حنیفہ پھر اپنی ماں کا مجھ سے نکاح کر دیں۔ شاگردوں نے تلواریں نکالی اسے پیٹنے کے لیے، اس کی گردن اڑانے کے لیے، امام اعظم نے روک دیا۔ امام اعظم کے صبر کا اندازہ کرنے امام اعظم نے روک دیا، نا تلوار نہیں نکالنی، کچھ نہیں کہنا۔ یہ شریف بات اس نے کی ہے میرے دوست، عدت پوری ہو لینے دو، والدہ کی عدت پوری ہو لینے دو، اس کے بعد میں تمہارے نکاح کا پیغام ان کو بھجوا دوں گا، اگر انہوں نے قبول کیا تو پھر تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ لوگ حیران، آپ آگے چل پڑے۔ شاگرد کہنے لگے حضرت جی اتنی بڑی بات، اتنا بڑا جملہ آپ سہ گئے، 3 دن والد گرامی کو انتقال کے لیے ہوئے، اس نے اتنا بڑا بکواس کہہ دیا۔ حضرت امام اعظم فرمانے لگے دوستو کچھ نہ کہو، تم تلواریں نہ نکالو، میں بے وارث نہیں ہوں، میں بے وارث نہیں ہوں، میں وارثوں والا ہوں، میں بے وارث نہیں ہوں، میں وارثوں والا ہوں۔ میں نے جن کی نوکری دی ہے وہ بڑے غیرت مند ہیں۔ ابھی وہ چوک کراس ہی تھا، وہ بندہ دھڑام سے گرا، اس کی جان نکل گئی، لوگوں نے کہا بھی تو اچھا خاصا تھا، چکا بڑا تھا، اسے کیا ہو گیا؟ امام اعظم نے کہا اسے میرا صبر لے گیا، اسے میرا صبر لے گیا ہے۔ رسول اللہ کا اسوہ ہی اسوہ حسنہ ہے، اور جس نے رسول اللہ کے اسوہ کو اپنا لیا وہی فلاح پا گیا، وہی نجات پا گیا۔ اس نے کہا بے سہارا نفس کے زمانہ ہے، بے سہارا نفس کے زمانہ ہے، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، بڑی بہار ہے، رونق لگی ہوئی ہے، عاشق موجود ہیں، محب موجود ہیں، اور آج مجھے خواجہ نواب الدین کا فیض وادی عزیز میں ٹھاٹھے مارتا نظر آ رہا ہے۔ جلنے کے لیے، حسد کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں، حسد کا علاج کوئی نہیں، لیکن خدا کے بندو اگر رشک چلنا شروع کر دو، میرا اللہ تمہارے باغوں میں بھی ہریالی لے آئے گا۔ رشک کرو۔ آج یہ قابل رشک محفل، یہ قابل فخر محفل، یہ قابل ذوق محفل
میں بحیثیت سجادہ نشین تورفی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سنجوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک آخری نصیحت منظوم صورت میں کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے اللہ ایک شاعر تھا سراج الدین سراج، وہ کہتے ہیں اللہ اللہ نال دم دے کر دی رہو ویلی نہ بو، اللہ 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 نال دم دے کر دی رہو ویلی نہ بو، رات دن میں خالی بھانڈا بھر دی رہو ویلی نہ بو۔ یہ اس کی نشست کا پیغام ہے، یہ 64ویں سالانہ اس کا یہ پیغام نوٹ کرنا، اللہ اللہ نال دم دے کر دی رہو ویلی نہ بو، رات دن میں خالی بھانڈا بھر دی رہو ویلی نہ بو، در بدر ٹکڑا گدائی در بدر ٹکڑا گدائی پھیڑیے جھنڈا نہیں، میں تیری نہیں ہاں میں تیری نہیں ہاں میں تیری نہیں ہاں میں تیری نہیں ہاں، اس کو طوائف کہتے ہیں، اور ایک کے ساتھ گزارا کرنے والی کو شریف زادی کہتے ہیں۔ در بدر ٹکڑا گدائی پھیڑیے جھنڈا نہیں، ایک دی بڑھ ایک درتی تھی ایک درتے رہو ویلی نہ بو، جے تو کھیلیں عشق بازی، یاد رکھنا اس پیغام کو، جے تو کھیلیں عشق بازی پھر جوگے بازا بانگو کھیل، کھلا نہ کری میرا یہ کام نہیں ہویا اے نہیں ہویا اے نہیں ہویا، جوگے باز جوا کھیلتا نہ ہردا، ہار کے جیت دی امید تے پھر کھیلتا پھر ہردا، بال پھر نہیں جانا پھر کھیلتا، اگلی باری شاید جت جاوا پچھلے سارے نقصان پورے ہو جائیں، پھر آ جانا پھر کھیلتا، جوگے باز جوگے سے باز نہیں رہتا، اس نے کہا عشق کی بازی کھیلنی آنا، اس نے کہا چھے تو کھیلے عشق بازی پھر جوگے بازاں مانگو کھیل، ہار تو بھئی ہارے آوے ہر بھی رہو ویلی نہ بو، عملہ باجو گل لکائی کیڑی شیخی تے کو ہے، اڑیے بھی رب ڈاڑے کولوں ڈردی رہو ویلی نہ بو، تے ہو پسند منظور اردہ جے پیڑا رہو نہ پکا رہو، ایک یقد مجدد صاحب کا فرمان ہے، آپ دی اولاد بڑی یقدار دیر محکم تیر، یہ پیڑا رہو آپ ایک اور جگہ فرمانے ہر چی یک جا ہما جا ہر چی ہما جا ایک جانا، جو ایک کا ہے نا وہ سب کا ہے، اور جو ہر جائیے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ مجدد صاحب کا فرمان ہے۔ ہو پسند منظور اردہ یہ پیڑا رہو سے ہو پسند منظور اردہ پھر تیریاں ایک دن سراج، ہو پرسن منظور ارزاں تیریاں ایک دن سراج، مولا دے دربار ارزاں کر دی رہو ویلی نہ بو، یہ آستان سلامت رہے، میرا یار سلامت رہے، آپ سب سلامت رہے، یہ بہار سلامت رہے، سدا بہار رہے سبارے، کبھی خزاں نہ آوے، پاون فیض ہزارہ دائی، ہر بھکھا پھل کھاوے، میرا اگلے سال اس تو زیادہ رونق والا پروگرام، اس تو زیادہ خوبصورتی والا پروگرام تے تساں سارے سنگیاں نو ڈبل لے کے آوے تے پھر اسی اپنے یار دیاں بہاراں ویکھیے، اے نظارے ویکھیے، اے موجاں ویکھیے، اے کیفیات ویکھیے، اے بڑے دبل ویکھیے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ دوستان گرامی